نمبر 6، پختہ مکمل حافظ ہو یا مطلوبہ مقدار کا حافظ ہو۔ صرف چند صورتیں بار بار پڑھیں گے لوگ اکتا جاتے ہیں۔ لوگوں کو قابو کرنے کے لیے آپ کو کم از کم اور کچھ نہیں، پورا قرآن یاد نہیں تو کم از کم امام بننے کے لیے آپ کو چند ایک جگہوں سے مختلف چاہے چند آیات آتی ہوں تاکہ آپ ایک ہی چیز کو بار بار نہ دہرائیں، اس میں تنوع پیدا کیجیے، تنوع پیدا کیجیے۔ نمبر 7، زہد تواضع اختیار کیجیے، فکری ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ زہد کیا چیز، اس کو صرف ایک حدیث سے سمجھیے گا جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اگر لوگ آپ سے محبت کریں گے تو فکری ہم آہنگی کے نتیجے میں کریں گے۔ لوگ نفرت کرتے ہیں، فکری ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں، اور اس میں زہد کا بہت دخل ہے، اور یہ چیز صرف آپ کو ایک حدیث سے سمجھ میں آئے گی۔ لوگ آپ سے کیسے محبت کریں۔ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فی ما عند الناس یحبک الناس۔ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا کے بارے میں بے رغبتی اختیار کرو، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ وازہد فی ما عند الناس، جن لوگوں کے پاس ہے اس میں بے رغبتی اختیار کرو، یحبک الناس، لوگ آپ کو پسند کریں گے۔ لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھنے والے امام کو کبھی کوئی پسند نہیں کرتا، یہ ایک فطری بات ہے۔ جتنا آپ کے اندر بے شوقی ہوگی، ہاں اللہ دے گا رزق، رازق اللہ کو سمجھیں، اپنے مقتدیوں کو نہ سمجھیں، ان کی جیبوں پر نظر نہ رکھیے گا، کچھ نہیں ملے گا، محبت بھی نہیں ملے گی۔ محبت ہوگی تو فکری ہم آہنگی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تواضع اختیار کیجیے، تکبر سے اپنے آپ کو بچائیے، ابھی اس موضوع پر آگے بھی تھوڑی سی بات ہوگی۔ نمبر 8، وقت کی پابندی بلکہ وقت سے پہلے موجودگی۔ میرے استاد شیخ مسلم صحیح مسلم جلد ثانی پڑھی، انہوں نے میرا نکاح بھی پڑھایا، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی جمیل احمد سبحانوی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ شفیہ کے مفتی تھے۔ حضرت سے ایک بات سنی کہ اگر آپ آئمہ خطبہ کے لیے بہت اہم بات، اگر آپ مسجد میں تحیت المسجد کی نیت سے جائیں گے تو آپ کی سنتیں کبھی فوت نہیں ہوں گی، اور اگر آپ سنتیں پڑھنے کی نیت سے مسجد میں جائیں گے تو آپ کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوگی، اور اگر آپ پہلی رکعت کو پانے کی فکر میں جائیں گے تو اکثر ایک رکعت بھی فوت ہوگی۔ اس لیے میں کبھی کبھی گزارش کرتا ہوں اپنے ساتھی مدرسین سے، جب تربیت کے لیے کہیں جانا ہوتا ہے، کہ کبھی بھی وقت پر اپنی کلاس میں آنے کی کوشش نہ کریں، وقت پر کبھی اپنی کلاس میں آنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ وقت پر نہیں آئیں گے، 5-6 منٹ کلاس کے ضائع ہوں گے، آپ وقت سے پہلے آئیے، آپ وقت سے پہلے آئیے، وقت پر کلاس میں آنے کی کوشش نہ کیجیے۔ بحیثیت امام کے وقت پر نماز کے لیے آنے کی کوشش نہ کیجیے، آپ سنتیں پڑھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز وقت کی پابندی بلکہ وقت سے پہلے آپ فکری ہم آہنگی خود محسوس کریں گے کہ آپ کے مقتدی، آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ کتنی فکر رکھنے والے۔ نمبر 9، یہ ہمارے ائمہ خطبہ کی بڑی کمزوری، خاص طور پر وہ جن کو 3، 4، 5 سال ایک مسجد میں ٹک جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے اندر فکری سوچ یہ ہوتی ہے ہم چما دیگر نیست۔ عوام علماء کا مجمع ہے، ہم چما دیگر نیست، مجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ ایک دم سمجھ میں نہیں آتا، جب ہمارے استاد صاحب نے اس میں فارسی کے محاورے میں پنجابی کا لفظ بولا تو ایک دم واضح ہو گیا۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے ہم چما دیگر ڈنگرے نیست، ناراض نہیں ہونا، علماء کا مجمع ہے۔
جب وہ 4-5 سال ایک مسجد میں گزار لیتا ہے نا، پھر اس کے بعد فکری ہم آہنگی کیسے ختم ہوتی ہے کہ مجلس منتظمہ کمیٹی ذمہ دار کی بات مان کر میں نے نہیں چلنا، میں اب خطیب، میں امام، میں یہاں کا بڑا، اور یہیں سے وہ بات شروع ہوتی ہے جس سے کہ وہ عالم وہ بحیثیت امام کے بے اثر ہوتا ہے، بحیثیت خطیب کے بے چین ہوتا ہے، بے سکون ہوتا ہے۔ دیکھیے مجلس منتظمہ کمیٹی ذمہ دار کی بات مان کر چلیں گے تو آپ وہاں کام کر سکیں گے، اور اگر یہ کہنا ماننا اور منتظمہ کمیٹی کے کہنے کے مطابق نہ چلنا سوائے پریشانیوں کے کچھ نہیں ہے۔ وہ فکری ہم مانگی کیا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اپنی فکر پریشان ہے تو یہ ہم آنگی کہاں سے آ گیا۔ اس لیے مزاج بنانا پڑے گا کہ مجلس منتظمہ کمیٹی ذمہ دار کی بات مان کر چلنا، اور الحمدللہ آپ حضرات میں بہت سے اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب آپ 4-5 سال واقعی بات مان کر چلتے ہیں نا تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کمیٹی والے آپ سے مشورہ کرتے ہیں، آپ کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں آپ جیسے کہیں گے ویسے ہی ہم کریں گے۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ امام صاحب ہمارے خطیب صاحب ہمارے ہی کہنے ہمارے مزاج کے مطابق بات کرتے ہیں۔ یہ وہ والی بات ہے کہ جس سے آپ پھر ان کی فکر اور آپ کی فکر ایک جیسی ہو سکے گی، بلکہ آپ کی فکر کو زیادہ اہمیت دی جائے گی انشاءاللہ۔